بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق 5B اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے گرامر کے حصے کی ریویژن کریں گے۔ تو آج ہم گرامر میں حروف جر لی، من اور ان پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم، فعل، حرف 3 طرح کے ہی جو ہے الفاظ ہو سکتے ہیں عربی میں۔ تو اسم اور حرف کے علاوہ، اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ حروف ہی کہلاتے ہیں۔ آج ہم لا یا لی، جس کا مطلب ہے لیے، من سے، ان اس کا بھی مطلب ہے سے اور بارے میں، تو آج ہم ان کی بات کریں گے۔ یہ حروف جر ہیں۔ آج کے سبق میں 2 باتیں بہت ضروری یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 3 نئے جو ہیں ہم نے حرف سیکھنے ہیں۔ لا یا لی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، للہ۔ اور ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ہم ان کو مختلف الفاظ سے یا فریزز سے یاد رکھتے ہیں۔ للہ، الحمدللہ، آپ نے پڑھا سورۃ فاتحہ میں، تو لی کا مطلب ہے لیے، اللہ کے لیے۔ من، جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان سے۔ ایک نیا لفظ ہے ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ان کو جو ہے، ان حروف کو ہم ہا، ہم، کا، کم، یہ، نا اور ہا کے ساتھ جوڑیں گے۔ تو یہ 3 نئے الفاظ، جیسے کہ ہم نے ابھی کہا الحمدللہ، لی، بعض دفعہ لا بھی آتا ہے، ایک ہی مطلب ہے۔ من سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان سے رضی اللہ عنہ۔ اب بڑے غور کرنے کی بات دیکھیں کہ یہ جو 3 حروف ہیں، یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کر، یہاں ہا بھی ہوگا تو 7 ہو جائیں گے، 6 یہ ہیں جو مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں جو ہیں 5000 مرتبہ آئے ہیں۔ تو دیکھیں، جب آپ کے سبق، آج کے سبق میں آپ یہ سیکھیں گے تو قرآن پاک کو کھولیں تو 5000 الفاظ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہے نا مزے کی بات؟ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اٹیچ والے ضمائر ہوتے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، اور اگر ہا ہو تو اس مؤنث کا۔ جی اب اس کو کون ریوائز کرے گا میرے ساتھ؟ جی نادیہ اشرف، شاباش کیجیے، انمیوٹ کریں۔ ہاں اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ شاباش، اور ہا ہو تو اس مؤنث کا، ٹھیک ہے، شاباش۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ان حروف کو، ان حروف جر کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے۔ بالکل آسان ہے۔ ہو تھا تو ہم نے لا، اب عام طور پہ ہا، ہم، کا، کم اور نا کے ساتھ ہم لا لگاتے ہیں، اور لی کے ساتھ، زیر کے ساتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ جی اب کون ریوائز کروائے گا؟ پلیز ریز یور ہینڈس۔ جی آپ میں سے کوئی ریوائز کروائے؟
یہ میں کرا دوں جی لکھا. جی 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 نادیہ اشرف آپ کروائیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ہمارے لیے. شاباش. تو یہ ہم نے ان سب کو ان ضمائر کے ساتھ ہم نے لا یا لی کو جوڑ لیا. اور ویسے ہم اس کو کیسے یاد رکھتے؟ الحمدللہ لیمن کے لیے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن سبھی کے لیے، اگر ہم اس کی طرف اشارہ ہوا کرتے ہوئے کہیں آ ہاذا لہو، آ کا کیا مطلب ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے. آ کیا؟ شاباش. ہاذا کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ یہ. شاباش. یہ ہاذا یہ. اوکے. یہ 9-7 ریز ہینڈ. یہ بیٹا کیا نام ہے یہ؟ آپ اب میں کوشچن کروں گی. جی فرزانہ میں کوشچن کروں گی، آپ نے آنسر کرنا ہے. آ ہاذا لہو، اس کا جواب دیجئے. نام کیا ہے؟ کیا یہ ہے لہو اس کے لیے؟ نہیں، آپ نے اس کا جواب بیٹا دینا. اچھا. آ ہاذا لہو ہاذا لہم جواب ان کے لیے. نام. پھر دیکھیں آپ پوچھا کیا، تو یا ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے. نام ہاذا لہو. آ ہاذا لہم، آ ہاذا لہم کیا جواب دیں گے؟ جواب دیتے جائیے. شاید میوٹ ہو گئی ہیں. نام جی ہاذا لہم. آ ہاذا. ہاذا لکا کیا؟ آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹا، اس پہ اسکرین پہ پڑھ دیکھیں، لکھا ہوا ہے اپنی نام زبانی. ہاذا لی. اوکے. لی. نام شاباش. یہ ہاذا ہاں لی. لی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب لہو اور لہم ہوتا ہے تو اس کے جواب میں بھی لہو اور لہم آتا ہے، لیکن جب کا آئے گا تو لی آئے گا، کم ہوگا تو لنا آئے گا. ٹھیک ہے. ہمارے لیے. اسی جی اگر ہاں ہوگا تو بھی اس میں جواب میں ہاں آئے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے، بس اس میں آپ نے یہ یاد رکھنی اور آپ نے ٹھیک بتایا. سو آ ہاذا لکم، اس کا کیا جواب دیں گے؟ نام نام ہاذا لنا. لنا. اگر آپ اشارہ بھی کر لیں تو آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ جب تک ہم اشارے نہیں کریں گے تو پھر یہ سب چیزیں ہمیں یاد نہیں ہوتی. اب واو کا کیا مطلب ہے؟ اور. شاباش. تو اب لہو کے ساتھ ہم و لہو اور اس کے لیے، اس کے لیے، و لہم اور ان سب کے لیے، و لکا اور آپ کے لیے، آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، و لکم آپ سب کے لیے، و لنا اور ہمارے لیے. ہمارے لیے. جی اب کون ریوائز کرے گا؟ میں کر لوں. جی محمد معین اکرم. جی بیٹا کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُم اور ان سب کے لیے، ان سب وَلَكَ کے اور لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے. وَلِي اور میرے لیے، شاباش. وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور لنا ہمارے اور ہمارے. لیے، اور اگر مونس کے لیے کہنا ہو بیٹا تو کیا کہیں گے؟ وَلَهَا. والہا. شاباش. تو ان کو ہمیشہ ہم ان ضمائر کے ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ تینوں حروف ان ضمائر کے ساتھ مل کے قرآن پاک میں 5000 بار آئے ہیں. تو یہ جب آپ کے سبق، آج کے سبق کے بعد قرآن پاک کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے آپ کو لفظ سمجھ میں آنے لگے. اسی طرح وا کی جگہ ہم فا بھی لگا سکتے ہیں. فا کا کیا مطلب ہے؟ پس ہے. پس. بس. شاباش. اب اس کو اس کے ساتھ ریوائز کیجئے. فلہو بس اس کے فلہو. لیے. ہاں کروائیے. شاباش. فلہو پس اس کے لیے، فلہم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، تیرے لیے. جی آپ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا. فلا بی پس میرے لیے. فلی پس میرے لیے. فلی. اچھا. وَلَكُمْ فلی فلکم فلکم آپ ان سب کے لیے.
آپ سب کے لیے فاتلکم دیکھیں میرا اشارہ دیکھیں آپ سب کے لیے شاباش اب اشارہ دیکھو فلانا ہمارے لیے فلانا اب 4 سے میں اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوں تو بس ہمارے لیے ہمارے ٹھیک ہے اور کوئی اس کو ریوائز کروائے گا جی چلیں میں اگلا کرا کر دوں لیتے ہیں ہاں اب اگلا میں کروائیں آپ اچھا۔ اب من سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان تو من کا مطلب ہے سے جی اب اس کو اس کے ساتھ کون کروائے گا ریوائز کروائیں میں کرا دوں جی جی کرا دیجیے کرائیے بیٹا کرائیے السلام علیکم نگت بول رہی ہوں جی نگت من کروائیے شاباش من ہو اس سے من ہم ان سب سے من من کا آپ سے من منی مجھ سے شاباش من ہم آپ سب سے منا ہم سے ہم سب سے اگر مونس کا کہیں گے تو کیا کریں گے منہا 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 اس عورت سے شاباش اب فرض کیے کہ اگر کسی نے مجھے ایک کتاب بھیجی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ آہذا منہ تو کیا جواب دیں گے جی نگت آپ بھی اس کے جواب بھی بتائیے نعم ھذا منہ جی اور کوئی پارٹیسپینٹس میں سے نعم تسنیم ھذا معظم منہ تسنیم معظم آپ بیٹا بتا دیجیے نام حاضہ منہ آہذا منہم اس کا کیا جواب ہوگا نام حاضہ منہم نام حاضہ منہم آہذا من کا اس کا کیا جواب دیں گے آہذا من کا نعم حاضہ اب من کا تھا تو کیا کہیں گے نام حاضہ منی اگر میں آپ نعم سے کہوں ھذا ہاں جی منی اگر میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ پھر یہ کہیں گے ہاں یہ میرا ہے آہذا منکم نعم ھذا حاضہ منا منا شاباش بس یہی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ہوا اور ہم میں اس میں ہوا اور ہم میں جو ہے ویسے ہی جواب میں آ جاتا ہے لیکن ہوگا تو نہیں آئے گا جی آئے گا اور کم ہوگا تو منا آئے گا یہ آپ نے یاد رکھا ہے ہا ہو تو بھی اس کی صورت میں ہا ہی آ جاتا ہے یہ اب اسی کو ہی ریپیٹ ہے اس لیے اس کو ہم سکپ کرتے ہیں ہم تیسرے حرف کی طرف جاتے ہیں ان میں سے رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا اس سے جی اب اس کو کون کروائے گا جی طاہر حسین بٹ ٹھیک ہے بیٹا آپ کروائیے انمیوٹ کیجئے انہو اس سے انہم ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے انکم آپ سب سے انا ہم سے شاباش اب یہ دیکھیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہمارے تینوں اور اسی طرح سے جب ہم نے جو اس کو پورا ٹیبل کون ریوائز کرائے گا کوئکلی پھر آپ نے کا ورک بک بھی آپ کو کروانی ہے جی میں کرا دیتی ہوں جی کروائیے نگت آپ کروائیے لہو اس کے لیے من ہو اس سے نہیں پہلے لہو والا پورا کریں گے لہو اس کے لیے لہم لہو اس کے لیے لہم ان سب کے لیے لقا آپ کے لیے لی میرے لیے لکم آپ سب کے لیے لنا ہمارے لیے ویری گڈ اب من ہو من کریں من ہو منہ اس سے اس سے من ہم ان سب سے من کا آپ سے منی مجھ سے من کم آپ سب سے منا ہم سے ویری گڈ انہو 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 جی اس سے انہم ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے انکم آپ سب سے انا ہم سے شاباش ویری گڈ ایکسلنٹ اب ہم آ جاتے ہیں ورک بک کی طرف اب جو پہلا سوال ہے یہ تو ابھی ہم نے کر لیا نا یہ اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے لہو لہم جیسے ہم نے کیا 7واں جو کالم ہے اس میں لہا آئے گا منہا آئے گا انہا آئے گا ٹھیک ہے وہ مونس کے لیے ہوتا ہے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے اب سوال نمبر 2 میں جی کون بتائے گا اس کا پہلے اردو میں ترجمہ کرنا ہے
रजी अल्लाह अन्हुम। जी बेटा, रेज हैंड्स। इसकी समझ आती है आप लोगों को? कोई भी अनम्यूट करके बोले, बताए जी। ये राजी हुआ अल्लाह उनसे। अल्लाह उनसे शाबाश। राजी हो। नहीं, अल्लाह राजी हुआ, रजी अल्लाह अनहुम, उन सब से, अल्लाह उन सब से राजी हुआ। व मिनकुम, नादिया बताइए आप। व मिनकुम, व मिनकुम का और क्या तुमसे? मतलब? और आप सब से। देखिए बेटा, मिन का होगा तो तुमसे होगा, ठीक है? ये नोट आप कर लें, क्योंकि वर्कबुक आपने करनी होती है। व मिनकुम, और आप सब से। मिनर रसूल, रसूल रसूल से। से। अल किताबो लहा, उस औरत की किताब, उस औरत के लिए किताब, ठीक है? की भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग औरत के लिए किताब। हाजा लकुम, ये क्या ये आप सब के लिए नहीं, क्या नहीं है। हाजा का मतलब है ये देखें इशारा। एक्चुअली ये अगले बाब में आप पढ़ेंगे लेसन में। हाजा का मतलब है ये, हाजा लकुम, ये आप सब के लिए। अच्छा, अरबी बनाइए, इस औरत के लिए। लहा, शाबाश। आप सब से, मिनकुम, वेरी गुड। और मुझसे, व मिन्नी, वमिनी, और हम सब के लिए, लना, वेरी गुड। पस इन सब से, तो पस का क्या पहले करेंगे? फा ये आपने अरबी के में जवाब देने हैं। नाम से मीन्स हाँ में आपने जवाब देना है। जी रुबीना कौसर, आहाज़ा का इसका जवाब दीजिए। आपको समझ आया इसका क्या मतलब है? क्या ये आपके लिए है? तो जवाब होगा नाम हाजा ली फिर ली, का फिर ली जवाब, ठीक है? आहाजा मिनकुम, हाजा मिन्ना, क्या ये उन सबसे, उन सबसे है। नाम हाजा मिन्ना, मिन्ना, मिन्ना। यही बात बेटा याद रखने वाली है इसमें। हुम होता है तो वही जवाब आता है, लेकिन जैसे का आया तो ये आएगा, कुम आया तो ना आएगा, ठीक है? आहाजा ली, अब इसका बताइए सही जवाब। शाबाश, नाम हाजा लका। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको समझ आ गई ना? बस ये एक बात याद रखें तो बहुत आसान है। जाले का लकुम, अब जाले का मतलब है वो ये हाजा, ये जाले का वो, ये आगे आप अगले लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें चुके दे दिया है तो इस वजह से। आहाजा लहा, क्या ये उस औरत के लिए है, ठीक है? और अब इसकी आपको समझ आ गई ना वर्क बुक की? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। सो अल्लाह से दुआ करते हैं जी, कि वो हमें कुरान को पढ़ने, ये दुआ कर लेते हैं फिर बताते हैं, फिर पूछ दीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।